السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لائبہ نامی حور کے سوال پر مولانا طارق جمیل کو غصہ کیوں آیا؟ اور 130 فٹ کی حور جنت میں واقعی ہی موجود؟ انجینئر محمد علی مرزا نے ساری کہانی کھول کر رکھ دی۔ تو انجینئر محمد علی مرزا ٹاکس اباؤٹ لائبہ دا حور آف جنت اور مولانا طارق جمیل۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا سے طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو ہے کچھ باتیں بولی گئی تھی، تو اسی پر جو ہے علی مرزا نے کہا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی باتیں کم کر کے اور قصے کہانی کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، اور ان سے جو یہ سوال بھی ہوا ہے حور آف جنت کا، تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ اور طارق جمیل صاحب نے شاید یہ حور کے بارے میں جو ہے کچھ بیان دیا تھا، تو اسی پر جو ہے انہوں نے سارا چیز جو ہے خلاصہ کیا ہے۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں اور قصے کہانی سے بچیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلومات ملے، اور جو بھی جانے انجانے میں ہم سب سے غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز کیے پابند بنیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، صدقہ زکوٰۃ فطرہ خیرات جو بھی آپ سے ہو سکے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، اس کے بعد جس کو بھی دینا آپ دے سکتے ہیں جو بھی اس کے مستحق ہیں، اور اللہ ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے، اور توبہ کرتے رہیں، اللہ سے توبہ استغفار معافی مانگتے رہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ جی صاحب، ایک سوال آیا ہمارے پاس، ایک ہمارے یوزر ہے، انہوں نے لکھا ہے جی مولانا طارق جمیل اور انجینئر صاحب کے عمر اور تجربے میں فرق ہے، تو پھر ہم کیوں مولانا صاحب کو سنیں اور انجینئر صاحب کو چھوڑ دیں؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مولانا صاحب کا ایج اور ان کا ایکسپیرینس زیادہ تو ہمیں ان کو سننا چاہیے، آپ کی طرف آپ راغب کیوں ہوں؟ نہیں، میں تو یہ قدم نہیں کہتا کہ مجھے سنے اور ان کو نہ سنے، یا طارق جمیل صاحب کو سنے اور مولانا اسحاق صاحب کو نہ سنے، یا ڈاکٹر سراج صاحب کو نہ سنے۔ تو میرے نزدیک تو بھائی سب سے زیادہ تجربہ تو مولانا اسحاق صاحب کا تھا رحمہ اللہ تعالی، اور مولانا اسحاق صاحب نے تو باقاعدہ پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ طارق جمیل صاحب جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو مولانا اسحاق صاحب کو سنے اور طارق جمیل صاحب کو چھوڑ دیں۔ یہ نان سینس بات ہوتی ہے، غیر علمی بات ہوتی ہے۔ اچھا، علمی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ایک حوروں کی ڈسکرپشن کے اوپر جو ہے نا بڑی وہ بات ہوتی ہے۔ ایک منٹ، میں اپنی گفتگو میں نے مکمل نہیں کی ہے۔ آپ نے سوال پوچھا ہے پی ایچ ڈی والا، اور جواب 30 سیکنڈ میں سوال پوچھا ہے، تو کم از کم 2 منٹ تو مجھے دینا جواب دینے۔ یا تو آپ مجھ سے استنجے کے ڈھیلے پوچھ لیں، پھر تو میں آپ کو 10 سیکنڈ میں بتا دوں گا۔ آپ تو ایک ڈاکٹرین ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ جی طارق جمیل صاحب کو سننا اور فلاں کو نہیں سننا، تو میں نے بتایا کہ طارق جمیل صاحب سے بھی بڑے عالم دین مولانا اسحاق صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے تو کہا کہ طارق جمیل صاحب تو کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، تو اب ان کے کہنے پہ میں طارق جمیل صاحب کو سننا چھوڑ دوں؟ نہیں، سب کو سنیں گے۔ جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہوگی وہ آپ لے لیں گے، اور جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ صرف بات چھوڑی جائے گی۔ سننا آپ نے سب کو ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا حضرت ابو ہریرہ کو۔ نبی اسلام نے فرمایا وہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ جھوٹا تھا، شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ سچی بات کہیں سے بھی ملے وہ لے لو۔ باقی جو انہوں نے بات کی کہ طارق جمیل صاحب کا تجربہ زیادہ ہے، جی طارق جمیل صاحب کا تجربہ جو ہے بزرگوں کی کہانیاں سنانے کا زیادہ ہے، قرآن و حدیث کا ان کا تجربہ جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں ہے۔
جی اچھا اسی سے جڑا ہوا ابھی جو انٹرویو کے اندر بھی جو سوال ہوا تھا وہ حوروں سے ریلیٹڈ ہی تھا، اور اس میں جو منظر کسی کی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جی جنت کے اندر حور کا قد 130 فٹ ہوگا اور جنت کی حور کا لباس نور کے دھاگوں سے بنا ہوگا۔ یہ جو حوروں کا کانسیپٹ ہے اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے سب، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور یہ ہے کیا؟ آپ طارق جمیل صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا قرآن و سنت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی طارق جمیل صاحب کے حوالے سے۔ جو طارق جمیل صاحب نے تو اسی ویڈیو میں جواب تو دے دیا تھا اپنی سرائکی زبان کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی اتنے حوالے یاد کر کے بیٹھے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا، چونکہ ہم تو اللہ کے فضل سے ہر فیلڈ کو سٹڈی کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کی فیلڈ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے نا یا خوشی میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مادری لینگویج میں بات کرتا ہے۔ تو وہ سوال اردو میں ہوا تھا لیکن وہ جواب اس لیے چلا گیا سرائکی میں کہ انہیں غصہ آ گیا تھا سوال کرنے کے اوپر کہ یہ جو آپ لائبہ حور کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بخاری مسلم میں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اس میں ان سے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، انہوں نے کہا تنوں بخاری مسلم کا بخار چڑھا دیتا ہے انہیں مرزے نے، تو ان کے الفاظ بتا رہے تھے۔ باقی حور کا کانسیپٹ تو موجود ہے، لیکن جس طرح گلیمرائز کر کے چیزوں کو طارق جمیل صاحب پیش کرتے ہیں اور وہ لبرلز کے ہاتھ میں اور سیکولرز کے ہاتھ میں، اور یہ لبرلز اور سیکولرز وہ جو اسلام سے محبت نہیں کرتے، جو اسلام سے محبت رکھنے والے لبرلز ہیں سیکولرز ہیں ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، آپ سمجھ لیں ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں پھر یہ ہتھیار چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو میرا طارق جمیل صاحب کو یہ جواب دینا چاہیے کہ وہ صوفیوں کی کتابوں سے عجیب و غریب قسم کی سٹوریاں بیان کر کے مسلمانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں۔ حوروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورۃ الرحمن کے اندر، باقی صورتوں کے اندر، بخاری مسلم میں موجود ہے، جو وہاں پہ ذکر ہوا ہے نا اس کو ہی بیان کیا کریں، اور حوروں کو جس کانسیپٹ میں بیان کیا گیا اسی کانسیپٹ میں بیان کیا کریں، بجائے یہ کہ پورے کے پورے دین کو حور کے گرد گھمانا اور اسے اس طریقے سے پریزنٹ کرنا، تو اس سے تو اسلام کی بدنامی میں اضافہ ہوا ہے، کوئی اسلام کی آپ سمجھ لیں خوبی لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اسلام سارے کا سارا یہ نہیں ہے، اسلام تو اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے، اس کے بعد انعام کے طور پر جو معاملات ملنے ہیں ان میں سے ایک چیز حور بھی ہے۔ لیکن ہمارے علماء بیان کرتے ہوئے حوروں کے گرد اتنا دین کو گھماتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بس حوریں ہی حوریں ہیں، اور پھر جو ہمارے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے تو باقاعدہ وہاں پہ جو ٹریننگ سیل بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ تو انہوں نے حوروں کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ٹین ایجر بچوں کو وہ عورتیں دکھاتے ہیں اور ان کو عجیب طرح سے ادویات دیتے ہیں ان کو برین واش کر کے۔ تو خدا کے لیے حوروں کے چکر سے باہر نکلے، حور ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ پورا دین ہی یہ بنا دے۔ صاحب اس کے اوپر میں تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن چاہوں گا، اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ یہ ایک لوگوں کو پتہ چلے اس کنسیپٹ کے بارے میں۔ ہاں جی، کانسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور نعمتیں دینی ہیں، ان میں سے ایک حور بھی ہے۔ ایک روزہ وہ ہے جو ہم نے دنیا کی زندگی میں رکھا ہوا ہے، جس میں کئی چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کر دی ہیں۔ مثلا مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، مرد کے لیے دنیا میں سونا پہننا حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں جنت کا ذکر ہے کہ وہاں پر ریشمی لباس ہوگا، سونا چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پاکیزہ شراب بھی ہوگی جس سے نشہ نہ آئے، لیکن وہ شراب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو دنیا میں کئی حرام چیزیں ہیں جو جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی پریکٹس کروائی کہ ہم روزے کی حالت میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو حلال ہونے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا کھانا پینا حلال ہے لیکن ہم چند گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ایک بڑا روزہ دنیا میں بھی رکھا ہوا ہے جس کی افطار آخرت میں ہونی ہے۔ جو دنیا میں اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے کافی ساری چیزیں ہیں جو انعام کے طور پہ ہمیں جنت میں ملنے والی ہیں۔ ان میں ہے ایک حور کا کانسیپٹ بھی، اس حوالے سے کہ دنیا میں ایک مرد کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن آخرت میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ مسلمان کو 4 سے زیادہ عورتیں دے گا، یہ انعام کے طور پر ہے۔ اور انہی عورتوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ حور کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کیا قرآن حکیم کے اندر، کیونکہ وہ ایک ایکسٹراڈنری مخلوق ہے، اور جنت میں پہنچ کے ہم بھی ایک ایکسٹراڈنری مخلوق بن جائیں گے۔ ہمارا جسم بھی یہ والا جسم نہیں ہوگا، لیکن یادیں وہی ہوں گی دنیا والی۔ جس طرح ہمیں اپنی بچپن کی یادیں یاد ہیں لیکن ماں کے پیٹ کی یاد نہیں ہے، عہد الست کی یاد ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سے ساری چیزیں ہمیں یاد ہے۔ اس طرح ہمیں
قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی بھی یاد ہوگی کہ دنیا میں میرا فلاں دوست تھا اور جو ہمیں دین پہ چلنے سے روکتا تھا، ہم وہ واقعات کو بھی یاد کریں گے، ریکال کریں گے. یہ میموری تو اسی طریقے سے جنت میں جائے گی، لیکن جسم ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اس جسم کو فنا نہیں ہوگی. اس جسم میں کھانے کے بعد ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے. بخاری مسلم میں آئے کہ جنت میں کھانے کے بعد ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. اس دنیا میں آپ کو نیند ایک کمزوری کے طور پہ اٹیچ ہے، آخرت میں نیند نہیں ہے. اس دنیا میں رات ہے، جنت کے اندر رات نہیں ہے. اس دنیا میں ہم پیاس کی وجہ سے پیتے ہیں اور نہ پیئیں تو تکلیف میں ہوتے ہیں. جنت میں ہم جو مشروب پیئیں گے کی نہریں سورہ محمد میں آیا کہ ہوں گی، اور اسی طریقے سے شراب، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی. وہ ہم جو پیئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے، لذت کی وجہ سے پیئیں گے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور جو ہم کھانا کھائیں گے اسی وقت وہ دوبارہ سے وہ فروٹ اگ جائے گا. جو ہم خواہش کریں گے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ اللہ کی کوالٹی تھی کہ اللہ کن فیکون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں کوالٹی دے دینی ہے کہ جو ہماری خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اور جنت کو فنا نہیں ہوگی. یہ اللہ کی کوالٹی تھی کہ اسے موت نہیں آئے گی. اور جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت حور ہے، اور سب سے بڑی نعمت جس کا طارق جمیل صاحب کو ذکر کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، وہ حور نہیں ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے جو سب سے بڑی اس کائنات کی نعمت ہے. وہ رسول اللہ کا پڑوس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو گلیمرائز کر کے پیش کرنا، تو معذرت کے ساتھ طارق جمیل صاحب نے جو حوروں کا کنسیپٹ پیش کیا ہے تو بھٹی صاحب بیچارے جسٹیفائی تھے. میرے خیال ہے بھٹی صاحب کو سلام ہے کہ انہوں نے طارق جمیل صاحب سے یہ ڈائریکٹ سوال کیا ہے، اور طارق جمیل صاحب کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے دیا ہے اور اس میں کٹنگ نہیں کروائی. اور یہ میری پرسیپشن ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو اور بھٹی صاحب نے نہ کاٹا ہو.